محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، مولانا محمود مدنی صاحب کا اسد الدین اویسی کے تعلق سے جو تازہ بیان آیا ہے، تازہ جو انٹرویو آیا ہے، اس نے ایک واویلا کھڑا کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مولانا مدنی کو بہت ساری گالیاں سننے کو مل رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا محمود صاحب جو کہ سشانت سنہا کو انٹرویو دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی بھائی کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ میں اسد الدین اویسی صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔ اسد الدین اویسی کی سیاست سے اسد الدین اویسی کو کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، اور دوسروں کو غالباً بھاجپا کو اویسی سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ انٹرویو میں بیان رہا ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتا دیں کہ جو اسد الدین اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے، وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے، ایسے ہی بھیڑ اس طرف بھی ہے۔ یعنی اسد الدین اویسی نے اویسی صاحب کے ساتھ چلنے والوں کو سیدھا پاگل بھی ٹھہرا دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسد الدین اویسی کو لوگ اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، مسلمان ان کی طرح نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھیں اتر پردیش میں وہ آئے تھے، انہیں کتنے ووٹ ملے، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دی، وہ بس بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو بولنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ اسد الدین اویسی ابھی تلنگانہ کے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے، کتنی زور و شور سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن کیا حیدرآباد کے علاوہ کہیں بھی وہ ووٹ دلوا سکے؟ یہ ساری زبانی جو ہے وہ مولانا محمود مدنی کی زبانی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں۔ ہم تو بہت پہلے سے اسد الدین اویسی کو کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ وہیں حیدرآباد میں ہی رہیں، لیکن وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں۔ اس بات کو سشانت سنہا نے کہا کہ اسد الدین اویسی کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں۔ اس پر مولانا محمود مدنی صاحب نے تائید کی اور کہا کہ اسد الدین اویسی کے بیانات نامناسب اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان سے بچنے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ بیان جمعیت علماء ہند کے چیف محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، جو انہوں نے سشانت سنہا کو انٹرویو میں دیا ہے۔ ان کے احترام کے ساتھ میں اس بیان پر یہاں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر ہی اختلاف ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو اتنے زیادہ نفرتی اور مسلم دشمن ریکارڈ رکھنے والے سشانت سنہا کے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اتنا ذلیل مودی بھکت جرنلسٹ ہے کہ اس کے برابر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ سشانت سنہا نے اکبر اویسی کے 15 منٹ والے بیان کا الزام اسد الدین اویسی پر لگا دیا۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہ بیان تو اکبر اویسی کا ہے، پھر اس کو اسد الدین اویسی کے سر ڈالنے کا کیا جواز؟ مولانا کو اس غلط بات کی تردید کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی کی سیاست سے دوسروں کو یعنی کہ بھاجپا کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے انہیں حیدرآباد تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو سنگھ پریوار اور بھاجپا ہمارے مسلمان ہونے کا بھی فائدہ اٹھانے لگی ہے، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں؟ جبکہ ہماری نظر میں مسئلے کی جڑ پر نگاہ ہونی چاہیے کہ بھاجپا مسلمانوں کا نام لے کر فائدہ کیسے اٹھاتی ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈراتی ہے اور مسلمانوں کے نام پر بھڑکاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ تو بھاجپا اور RSS کے بہکاوے اور پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے ہندوؤں کی بیوقوفی، نہ کسی کی بیوقوفی کے لیے اسد الدین اویسی اپنا سیاسی کیریئر کیوں محدود کر لیں، جبکہ ہندوؤں کی یہ بیوقوفی مسلمانوں کے جان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور دوسروں طرف مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر دن بدن حملہ ہو رہا ہے۔ چوتھی بات، مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ فرمایا کہ اسد الدین اویسی کے بیانات بھڑکاؤ اور ناقابل برداشت تو ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی، کیونکہ ان کے بیانات سے آج تک کسی ایک فساد یا دنگے کی واردات رونما نہیں ہوئی ہے۔ البتہ نریندر مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ہندوتوادی سیاستدانوں کے مسلم دشمن بھڑکاؤ بیانات کی وجہ سے کتنا کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ کیا یہ سشانت سنہا مودی، یوگی اور شاہ کے بیانات کو بھڑکاؤ کہے گا؟
लेकिन ओवैसी के बयानात से मुसलमानों में अपनी सियासी क़ुव्वत और सियासी इत्तेहाद का शुऊर बेदार हो रहा है, तो इसको आप भड़काऊ बयान कह रहे हैं। क्या मौलाना साहब मोदी, योगी और अमित शाह को दंगे भड़काने वाला कहेंगे, जो कि हकीकत भी है? तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भाई से कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ राय मुझे भी थी, लेकिन मेरा तजज़िया और मुशाहिदा ये है कि उन्हें भाजपा का एजेंट समझना या भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाला समझना या गैर हकीकी इल्ज़ाम है। नीज़ असदुद्दीन ओवैसी की हद तक ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है कि उनके बयानात भड़काऊ होते हैं। हमारे उलमा बारहा असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम सियासतदानों की तरदीद करते हैं, जबकि आज के दौर में हर दिन इस ज़रूरत का एहसास शदीद तर हो जाता था कि मुसलमानों की अपनी सियासी क़ुव्वत और सियासी इत्तेहाद हिंदुत्व जमहूरियत में मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल है, वरना वो मारे जाते रहेंगे और ऐसे मारे जाएंगे कि कोई उनकी आवाज़ भी नहीं उठाएगा। पहले भी जमीयत उलमा ने ही मुसलमानों को सियासत से अलग किया था और आज भी जमीयत की यही पॉलिसी है कि मुसलमान भारत में अलहदा सियासी क़ुव्वत ना बनाए। जमीयत की इस पॉलिसी के पीछे यकीनन इनके अपने नज़रियात और अंदाज़े होंगे, लेकिन तारीख़ व नज़रियात और इस मुल्क के हालात का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉलिसी मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँचाती। तो दोस्तों, ना ही दस्तावेज़ात इसकी तायद करती है कि इसकी पॉलिसी ने मुसलमानों को कोई फ़ायदा पहुंचाया, बल्कि मुसलमान सियासी तौर पर अपाहिज हो चुका है। तो दोस्तों, जिन सेकुलर हिंदू पार्टियों की तरफ से जमीयत उलमा हिंद ने मुसलमानों को भेजा, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेहसाल किया और अपना बदतरीन सियासी ग़ुलाम समझा हुआ है। आज भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस मुसलमानों को वोट इस तरह हज़म करते हैं कि डिकार भी नहीं लेते, लेकिन ये लोग मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी भी ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुसलमानों पर हिंदुत्व मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ तक नहीं उठाते। ऐसे में अगर मुसलमान फितरी और नफ्सियाती तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे न जाए तो क्या करें? दोस्तों, इस नफ्सियात और फितरी एहसास को पागलपन कहना दुरुस्त ताबीर नहीं है। दोस्तों, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मौलाना मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ ऐसा बयान, वो भी सुशांत सिन्हा जैसे मुस्लिम दुश्मन हिंदुत्ववादी एंकर के प्लेटफार्म पर दिया। मौलाना मोहतरम से दरख्वास्त है कि अपनी राय पर नज़रसानी फरमाएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।